السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم احباب و سامعین، ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اکثر باتیں علماء کی طرف، اولیاء صلحاء کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں اور وہ غلط منسوب کر دی جاتی ہیں، ان پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر اور فقہاء نے اس کے متعلق کیا لکھا ہے۔ یاد رکھیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت یا انبیاء علیہ السلام یا قرآن و سنت سے بغض رکھتا ہے، اب وہ کھلم کھلا اس کا اظہار تو نہیں کر سکتا۔ اب وہ کرتا کیا ہے کہ جو قرآن و سنت کی اشاعت کرنے والے ہیں ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے طبقات کبریٰ میں علامہ شعرانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مشائخ صوفیہ میں سے ایک بزرگ گزرے، امام ابو تراب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت سے نامانوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی حالت کے اندر اس کا پھر انتقال ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی تعظیم نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کو منافق آدمی ہی تکلیف دے سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا۔ نمبر 2، عالم دین۔ نمبر 3، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ۔ کہ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی تکلیف دے گا، ان 3 ہستیوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں بلکہ منافق آدمی ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ جو شخص کسی عالم دین کو، فقیہ کو تکلیف پہنچائے اس نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس نے دراصل اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں مجمع الزوائد کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم سننے والے بنو یا ان سے محبت رکھنے والے بنو، لیکن یہ 4 کام تو کر سکتے ہو، 5ویں قسم میں تمہارا شمار نہ کہیں ہو جائے۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ تم کہیں علم اور علماء سے بغض نہ رکھنا، کیونکہ اگر تم نے علم اور علماء سے بغض رکھنا شروع کر دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی تو اللہ رب العزت ان پر 4 قسم کے عذابات مسلط فرمائیں گے۔ نمبر 1، قحط سالی۔ نمبر 2، بادشاہ کی جانب سے ظلم۔ نمبر 3، وقت کے حکمران اور حکام امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 4، مسلسل دشمنوں کی طرف سے حملے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم اور فقیہ آدمی زمین پر اللہ رب العزت کی حجت ہے، لہذا جس نے عالم کی عیب جوئی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ کنز العمال کی حدیث ہے۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے یا انہیں تکلیف دیتا ہے اس پر کفر یا برے خاتمے کا اندیشہ ہے کہ اس کے خاتمے کے وقت، موت کے وقت اس پر کفر طاری ہو جائے گا یا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسی بےہودگی سے اور علماء کی توہین سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی محمد عابد فرید۔